العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان اپنے ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں جنم لیتا ہے، اور والدین ہی وہ ہستیاں ہیں جو کہ ایک بچے کے اس دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں. ماں باپ چاہے وہ انسانوں میں ہو یا جانوروں میں ہو اور کسی بھی مخلوق میں کیوں نہ ہو، تو ماں اور باپ یہ جان نثاری کا دوسرا نام ہے. اور اپنے بچے کو پالنے پوسنے کے لیے انسان خود دھوپ میں کام کرتا ہے تاکہ اس کے اولاد کے لیے ٹھنڈا سایہ نصیب ہو، خود موٹا پہنتا ہے تاکہ اس کے اولاد کے لیے نفیس لباس مہیا ہو، اور خود مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے اور تکلیفیں اٹھاتا ہے تاکہ مصیبت کا سایہ بھی اس کے اولاد پر نہ پڑے. اب خود دیکھیے، ہم لوگ یہاں پر جو آئے ہوئے ہیں یہ کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم کالج یونیورسٹی کی پڑھائی نہیں کر سکے، لیکن ہماری اولاد اس تعلیم سے محروم رہنے نہ پائے. غریبی میں ہم اچھا نہیں کہہ سکے تو ہماری اولاد کو اچھا کھانا میسر ہو. کتنے لوگ آتے ہیں اور یہاں پر محنت کرتے ہیں اور کچھ جو خواب دیکھ کر آتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے خواب کو پورا کر دیتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ آتے ہیں، آتے تو ہیں زندہ ہو کر، لیکن جس وقت جاتے ہیں تو ان کی لاش ان کے گھروں کو پہنچتی ہے. تو میرے محترم دوستوں، اور ماں اپنے لال کو جنم دیتے دیتے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتنی ایسی مائیں ہیں کہ اپنے بچے کو پیدا کرتے کرتے وہ خود قبر کے حوالے ہو گئی. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم سوائے اس کے اور کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر تمہاری موجودگی میں وہ دونوں یا ان میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تم انہیں اف تک نہ کہو. میرے محترم دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خصوصیت کے ساتھ ماں باپ کے بڑھاپے کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ بڑھاپے میں آدمی کچھ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس میں کچھ بچوں کی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اپنی بات پر ضد، ہٹ دھرمی، اور کسی چیز کی مانگ کے لیے جب وہ مانگنا شروع کر دے تو اس پر اصرار. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بڑھاپے میں آ ہی جاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کا وہ بچپنا یاد دلایا کہ جب تو بھی کمزور تھا، دنیا سے بے خبر تھا، کچھ جانتا نہیں تھا، اور جہاں کھاتا تھا وہیں پیشاب پیخانہ کر دیتا تھا، لیکن تیرے ماں باپ نے بڑی خوشی سے تیری گندگیوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے انہوں نے صاف کیا. اور ماں سخت سرد ترین راتوں میں جب تم بستر کو گیلا کر دیتے تھے تو ماں
خود گیلے بستر پر سو جاتی اور تمہارے لیے گرم بچھونا وہ مہیا کرتی تھی. تو اور تمہارے کئی بیوقوفیوں پر تمہارے بچپنے میں وہ مسکرا کر رہ جاتے, تم پر شفقت اور محبت لٹاتے تھے. تو ایسے وقت جبکہ وہ خود بھی اس اسٹیج کو پہنچ چکے ہیں جس میں کہ کسی زمانے میں تم تھی. فلا تقل لهما اف, تو تم ان کی کسی نادانی کو یا تم ان کے کسی اصرار پر یا تم ان کے کسی چڑچڑے پن پر فلا تقل لهما اف, ان کو اف تک نہ کہو. اف کے کئی معنی ہیں, یہ کہنا خاموش. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو تیز نگاہوں سے گھورنا یہ بھی اف کہنے کے برابر ہے. امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن اپنے منہ سے ایک آواز نکلی تو یہ بھی اف ہے, اور یہ بھی قابل مواخذہ جرم ہے, اور یہ والدین کی نافرمانی. ولا تنہرہما, اور ان کو نہ جھڑکو. وقل لہما قولا کریما, اور تم ان کے ساتھ اچھی اچھی بات کرنا, میٹھی میٹھی بات کرنا, پیار سے بات کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اور ان کے لیے تم عاجزی کے بازو شفقت سے جھکا کر رکھنا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. گویا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ جو کام اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے وہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری ہے. اور ایک یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے شکر کو والدین کے شکر کے ساتھ ملایا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ اللقمان میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر ڈھویا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور اس کو 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی, 2 سال کے بعد اس نے اسے دودھ چھڑایا. انشکر لی ولی والدی,